اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے، لیکن اس بہت اچھے اقدام کا ایک منفی پہلو بھی نکلا، اور وہ یہ کہ بعض علماء حضرات اور خطیب صاحبان نے اس قانون کی آڑ میں فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی، جو ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ میں اسلام کے مبلغوں، واعظوں اور خطیبوں سے بڑی مؤدبانہ مگر پرزور گزارش کروں گا کہ جس واعظ، جس کلمے، جس فعل یا تبصرے سے فرقہ واریت کو ہوا ملے وہ اسلام کی خدمت نہیں، اس کے ساتھ سراسر زیادتی۔ اسلام اتحاد اور یگانگت کا دین ہے، اسلام صلح اور سکون کا دین، یہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اسلام کے اس پیغام پر صدق دل سے عمل کریں گے اور فرقہ واریت کی وبا کو ہر قیمت پر دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر کو نگل جا قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ On the 17th of August, the C-130 Hercules transport plane carrying General Zia-ul-Haq was blown out of the sky. All 31 people on board died. The team investigating the crash eliminated one by one various possible reasons for the crash. How this had happened, the investigators were unable to say. Why it had happened, the whole world knew.